بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 8 کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ بیٹا آج ہمیں کاروان اردو اپنی بکس لے آئیں اور کاپیز اپنی ریڈی کر لیں. کاپیز اور بکس اپنی لے آئیں. آج ہم شیشے کا محل جو چیپٹر ہے اس کا میں آپ کو کام کرواؤں گی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ لوگوں نے یقیناً اس چیپٹر کی آپ لوگوں نے ریڈنگ کی ہوگی. تو پلیز آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے ہینڈ ریز کا آپشن ہے آپ کے پاس، آپ مجھے بتائیں کہ شیشے کا محل جو ہے وہ کس کے بارے میں یہ کہانی ہے، اور جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا مجھے شارٹ بریفلی آپ خلاصے کی صورت میں اسٹوری کو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں. جی فاطمہ آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. جی فاطمہ کس کے بارے میں ہے بیٹا یہ کہانی؟ ٹیچر یہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو ان کے پاس جن تھے ان کے کنٹرول میں. اور ٹیچر بالکل ان کی ایک بادشاہ سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ جو ہے نا ان کے ایک پرندے نے بتایا تھا یہ کہ ان کی وہ ایک بادشاہ وہاں کا. بادشاہ نہیں ہے، ملکہ ہے، ملکہ تھی، ملکہ یس بلقیس نام تھا اس کا، سبا سلطنت کی. ٹھیک ہے، اور ہدہد پرندے نے یہ خبر ان کو دی تھی. اچھا پہلے بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام جو ہے وہ کس کے بیٹے تھے؟ نبی کے بیٹے تھے آپ؟ کس نبی کے حضرت بیٹے تھے آپ؟ سلمان فارسی. نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے حضرت داؤد علیہ یس. السلام بھی ایک نبی تھے اور حضرت سلمان علیہ السلام جو تھے وہ بھی نبی تھے. اچھا پھر آپ کو وہ ایک جو باغ کا تنازع تھا وہ یاد ہے؟ بکریوں کا، اور بکریوں نے باغ اجاڑ ڈالا تھا، وہ یاد ہے وہ تنازع؟ یس کسی یس. اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں، کیا تھا اس میں؟ ٹیچر اس میں یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ جو تھے نا، ایک بندہ ان کے پاس ہے، دو بندے، ان میں سے ایک باغ کا مالک تھا اور ایک ہی بکریاں تھی. تو بکریاں جو تھی وہ باغ میں داخل ہو گئی تھی اور انہوں نے پورا باغ اجاڑ دیا تھا. تو وہ یہ اپنا بالکل مسئلہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ انہوں نے بتایا. بالکل تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ وہ انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جو ہے فیصلہ کریں نہیں گے. نہیں نہیں، پہلے آپ ٹھیک تھی، پہلا بالکل ٹھیک تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ گیا اور انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کیا فیصلہ دیا؟ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ دیا تھا اس وقت کہ آپ جو ہے وہ باغ کا مالک جو ہے وہ اپنے نقصان کا یہ کرے کہ اس کے بدلے میں اس شخص کی بکریاں جو ہے نا وہ اپنے قبضے میں لے لے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ یس. فیصلہ دیا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ جب حضرت باہر نکلے ہیں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں کیا فیصلہ دیتا؟ یس کہ جو ہے باغ کا مالک جو ہے وہ اس کا وہ بکریوں کا مالک جو ہے وہ اس کا باغ صحیح کر دے اور اتنی دیر وہ بالکل، بکریاں اپنے قبضے میں رکھیں، لیکن جب باغ صحیح ویری ہو جائے گڈ، گا تو وہ اسے بکریاں واپس کر دے. بالکل ٹھیک. اور تب تک وہ بکریوں کے دودھ سے استفادہ کرے. بالکل ٹھیک کہا. یس اس طرح سے باغ کا جو مالک تھا اس کو باغ بھی اپنی اصلی حالت میں مل گیا، اور جو سزا کے طور پر اس کو کیا ملے، اس جو دوسرا شخص تھا بکریوں کا مالک، اس کو سزا کیا ملی؟ اس کو باغ کو بھی ٹھیک کرنا پڑا اور بکریوں کے دودھ سے بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا اس دوران. یس. ویری گڈ فاطمہ، بہت اچھا بیٹا، آپ نے بریفلی ڈسکرائب کیا ہے. ویل ڈن. کے علاوہ کوئی اور آپ لوگوں میں سے کوئی اور جو میں سوال کروں اس کا جواب دینا چاہے؟ حلیمہ، ایمان اور حنین، امیمہ. جی بیٹا ہینڈ ریس کا آپشن یوز کریں تاکہ میں آپ لوگوں سے کوشچن کروں. جی بیٹا ہینڈ ریس کا آپشن کوئی یوز نہیں کرا سوائے ایمان نے کیا ہے. چلیں ایمان اب آپ مجھے بتائیں. ایمان جو تھی وہ جیسا کہ فاطمہ بتا چکی ہیں کہ ہدہد نے جو ہے وہ ان کو بتایا کہ ایک ملکہ دیکھی تھی انہوں نے، سلطنت کی سبا. ٹھیک ہے، سبا سلطنت کی ملکہ کا نام تھا بلقیس، اور اس نے بتایا کہ بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ روب تھا اور وہ اس کا جو ہے بہت منظم اس کی سلطنت تھی. لیکن وہ لوگ کس کی پوجا کرتے تھے؟ ایمان یاد ہے کچھ؟ ٹیچر وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے تھے. ویری گڈ ایمان، وہ سورج کی پوجا کر رہے تھے اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی اصلاح کا فیصلہ کیا.
ٹھیک ہے. آپ نے ان کو پھر خط خط لکھ کر بھیجا. پھر کیا اللہ اور اس کے رسول کیا کی ہوا؟ فرمانبرداری کی دعوت دی اس خط میں انہوں نے. ٹھیک ہے. خود نے وہ خط لے کر سبا کی ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا. پھر وہ پہلے تو وہ جواب میں انہوں نے اپنے وزیروں کو اپنی طاقت کے بارے میں بتایا. پھر انہوں نے پھر ملکہ کیا ہوا؟ کیا. قاصد گیا تھا نا. ایک قاصد جو ہے وہ پیغام لے کر جب گیا تو ملکہ جو ہے وہ خط دیکھ کر پہلے پریشان ہو گئی, اور مگر پھر اس کے وزیروں اور مشیروں نے اس کو کیا کیا, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنی دولت کا, اپنی فوج کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور ملکہ لیکن عقل مند تھی, اور اس نے جواب میں کیا کیا کہ بہت سارے تحائف دے کر اس نے قاصد کو واپس لوٹا دیا. ٹھیک ہے. پھر قاصد جو ہے وہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قاصد کی کسی بھی تحفے کی طرف نظر اٹھا کر بھی آپ نے نہیں دیکھا, اور آپ نے کیا کہا کہ میں ان کے پاس ایسے لشکر روانہ کروں گا جنہیں روکنے کی کسی میں طاقت نہ ہوگی. پھر یہ پیغام لے کر جب دوبارہ قاصد ملکہ کے پاس پہنچا تو اس کی زبانی ملکہ کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں, اور اسے یقین ہو گیا کہ اب مجھے ان کی فرمانبرداری کرنی ہی چاہیے. اور پھر ملکہ نے تیاری کیا کی, ملکہ نے ان کی طرف آنے کی تیاری کی, اور انہوں نے جو ہے وہ اس اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت دکھانے کے لیے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کیا کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ان کے پہنچنے سے پہلے ملکہ کا شاہی تخت میرے پاس لے آئے. ٹھیک ہے. یہ ایک جو ہے وہ بات ہوئی تھی, اور بالآخر جس کے پاس علم کتاب تھا وہ جھٹ پٹ تخت لے آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی وضع بدل دو. مطلب وضع کہتے ہیں اس کا حلیہ. ٹھیک ہے. اس کا جو حلیہ تھا, وہ جو تخت تھا, وہ پورا آپ نے بدلوا دیا تھا. اور اس کو بدلوانے میں کیا حکمت تھی کہ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ ملکہ سبا جو ہے وہ اپنا تخت جو ہے وہ پہچانتی بھی ہے یا نہیں. اور جب ملکہ دربار میں پہنچی تو وہ حیران ہو گئی اور سوچ لگی کہ یہ تخت تو بالکل میرے تخت کے جیسا ہے, بلکہ ان کو شبہ ہوا کہ یہ وہی ہے. اور ظاہر ہے پھر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ یہاں پہ پہنچا کیسے. اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک بہت ہی نادر اور شاندار ایک ایسا محل تعمیر کروایا جو کہ شیشے کا تھا, جس کی گزرگاہیں جو ہے وہ شیشے پر مبنی تھی, اور اس کے فرش کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے فرش پر ایک پانی ہے. ظاہر فرش بھی شیشے کا تھا تو ہر چیز اس کے نیچے سے ان کو نظر آ رہی تھی. اور یہ سب کچھ کس نے کیا تھا؟ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنات آپ کو دیے گئے تھے ان کی طاقت سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا تھا. تو اس کا تخت بھی جو ہے وہ لے آئے اور اس طرح کا ایک شاندار شیشے کا محل بھی تعمیر کروا دیا. اب شیشے کا جب محل دیکھا ملکہ نے تو وہ حیران رہ گئی, اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ کاریگری صرف انسانی طاقت جو ہے وہ نہیں کر سکتا, کوئی بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. یہ صرف اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ ایک روحانی طاقت جو ہے وہی یہ کام کر سکتی ہے. اور پھر اس نے کیا کیا, چلیں ایمان بتائے پھر اس نے کیا کیا. یہ سب کچھ دیکھ کر اس نے کیا کیا بیٹا ایمان؟ پھر وہ جی ایمان, یہ سب دیکھ کر اس نے کیا کیا؟ ٹیچر وہ اللہ پر ایمان لے آئی اور اس کی قوم بھی ایمان ایمان لے آئی اللہ پر, اور انہوں نے سورج کی پوجا چھوڑ دی. توبہ کر. بالکل. اچھا اب دیکھیں آپ لوگوں میں سے میرا خیال ہے میجورٹی بچوں نے یہ اس کا کام بھی کر لیا ہوگا, لیکن پھر بھی میں چاہوں گی بیٹا اگر آپ نے کیا بھی ہے کام تو آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں ایک دفعہ آپ لوگ خود بھی کہ آپ کا کام کتنی حد تک آپ نے اس کو ٹھیک کیا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ اگر ہے تو آپ میرے ساتھ ساتھ آپ نہیں کیا تو آپ کرتے جائیں. ٹھیک ہے. حنین ہے اس وقت, فاطمہ رحمان ہے, بیٹا آپ لوگوں نے اگر نہیں کیا ہے کام تو آپ لوگ ابھی اس وقت کر سکتے ہیں. چلیں اس کے سوال جو آپ کاپی پین اپنی ریڈی رکھ لیں. الفاظ معنی اگر نہیں کیے ہیں تو اس کے لیے ایک پیج چھوڑ دیں, میرا خیال ہے ایک پیج میں ہو جائیں گے آپ کے, 3 ہی ہیں بلکہ ہاف پیج میں بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بیٹا, اور شروع کیجئے. سوال جو آپ کی ہیڈنگ دیں اور پہلا سوال لکھیے اس کا. ٹیچر میں نے جو پہلے کیے ہوئے ہیں نا, جو آپ نے پہلے چیپٹرز دیے تھے اسائنمنٹس میں, ان کے میں نے ورڈ میننگز وہ پیپر پہ نہیں لکھے تھے, لیکن میں نے باقی ان کے کوشچن آنسر لکھ لیے تھے. ٹھیک ہے بیٹا, تو اب آپ دیکھ لیں جیسے آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کو کمپائل کرتی جائیں اپنی کاپی پہ بھی نا. اوکے. اگر آپ یس. دوبارہ ریپیٹ نہ لکھنا چاہیں تو آپ ان پیجز کو چاہیں تو آپ اپنی کاپی پہ اسٹیپل بھی کر سکتی ہیں, اور الفاظ میں ایک پیج پہ لکھیں اور ساتھ اس کا جو کام آپ نے پہلے کر لیا اس کو آپ اسٹیپل کر دیں. اور اگر آپ سمجھتے کہ نہیں
अभी जो मैं लिखवा रही हूँ आप वही लिखना चाह रही हूँ, उसको दोबारा साथ साथ मेरा आप लिख लो, ठीक है बेटा? ऐसी लेकिन टीचर विश मेरे पेजेस अभी नहीं चेक हुए, कॉपी चेक हो गई थी पुरानी वाली लेकिन आपने पेजेस कल नहीं चेक। बताया। ओके, तो फिर आप मेरा ख्याल है देख लें, आप अभी अपना सेल्फ चेक कर लेना, आप अपने साथ अभी पेजेस लेकर कर बैठ सकती हैं तो बैठ जाए, और काम मैं भी जिस तरह करवा रही हूँ उसको आप साथ साथ चेक भी करती जाए। ये सबके लिए है जो काम कर चुके हैं, फातिमा को तो खैर मैं बता रही हूँ, लेकिन ये सबके लिए हिदायत है। आप लोगों में से जो बच्चे काम कर चुके हैं प्रीवियस में, तो आप वो भी अपना साथ लेकर बैठ सकते हैं, और आपका एक तरह से वो रीचेक हो जाएगा कि आपने जो है वो कितना काम किया हुआ है और किस तरह का काम किया हुआ है, आया आपका काम जो आपने किया है वो ठीक है, परफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए शीशे का महल, सवाल जवाब। इसका पहला सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? बहुत आसान है इसका जवाब, आराम से आप लोग लिख सकते हैं इसे। जवाब लिखिए इसका, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, और आप अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और आप अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। अब दूसरा जवाब लिखें, सवाल है दूसरा आपका, बाग के मालिक और बकरियों के मालिक के दरमियान क्या तनाज़ुर था? ये तो ये भी 1 लाइन आंसर ही है, इसके बाद वाला जो है वो शायद आपका लेंदी होगा, एक सवाल इसमें थोड़ा सा लेंदी है आपका। ये भी आसान है, आप लोग खुद भी लिख सकते थे। बाग के मालिक और बकरियों के मालिक के दरमियान ये तनाज़ुर था कि बकरियों ने अंगूरों के बाग को उजाड़ डाला था। आंसर नंबर 2 भी लिख ले जल्दी से। इसके बाद है बाग के मालिक, सवाल नंबर 3 है ये क्लास 8। बाग के मालिक और बकरियों के तनाज़े का फैसला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बेहतर अंदाज में किया या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने? जवाब को वजाहत से अब आपको लिखना है बेटा इसमें। तो इसकी वजाहत देने के लिए हमारी ज़रूरत हमें इस बात की होगी कि हमें पहले जो है वो पूरा किस्सा हमें बयान करना होगा, और उसके बाद जो है वो हम लिखेंगे कि हमारी नज़रिए के तहत जो है वो किसका जवाब बेहतरीन था, और हमें उसकी वजह भी लिखनी होगी क्लास 8। ठीक है, पहले हम पूरा वाकया लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि किसका फैसला बेहतरीन था और क्यों बेहतरीन था, तभी वजाहत पूरी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। सवाल को पहले समझिए बेटा, फिर उसका जवाब लिखिए। जी फातिमा। टीचर वो मैंने बस इसका आंसर आपको एंड में बताऊंगी कि मैंने क्या लिखा है, आप पहले करवा लें बाकी सबको। ठीक है बेटा, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलें आंसर लिखें इसका। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि चूंकि हम इससे ऊपर वाले जवाब में बता चुके हैं कि उनके दरमियान जो झगड़ा था, तनाज़ुर कहते हैं झगड़े को, ठीक है, जो किस्सा था, जो वजह थी वो क्या थी, वो हम ऊपर लिख चुके हैं। तब यहाँ पे हम शुरू करते हैं फैसले से। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि बाग का मालिक अपने नुकसान के बदले में इस शख्स की बकरियां अपने कब्जे में ले ले। ठीक है, ये बिल्कुल एक सिंपल सा फैसला था, एक सादा सा, जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी समझ के मुताबिक उन्होंने किया। ठीक है, कि बाग का मालिक अपने नुकसान के बदले में इस शख्स की बकरियां अपने कब्जा में ले ले। खत्मा लगाकर आगे लिखिए। जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मुझे फैसला करने का इख्तियार होता तो मैं ये फैसला करता कि
اختیار ہوتا تو میں یہ فیصلہ کرتا کہ باغ کا مالک بکریاں اپنے قبضے میں لے لے، بکریاں اپنے قبضے میں لے لے اور ان کے دودھ سے استفادہ کرے، اور بکریوں کا مالک باغ کو دوبارہ درست کرنے کے لیے محنت کرے، جب باغ اپنی پہلی والی حالت پر آ جائے تو باغ کا مالک اپنا باغ واپس لے لے اور بکریاں اس کے مالک کو واپس کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ بہتر انداز میں کیا کیونکہ اس سے قصوروار کو سزا بھی مل گئی اور دونوں فریقین کو اپنی چیزیں بھی واپس مل گئی۔ اب دیکھیں سوال نمبر 4 ہے۔ فاطمہ آپ کا آنسر جو ہے وہ اینڈ آف دا کلاس میں آپ سے سنوں گی بیٹا، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ کام مکمل ہو جائے۔ سوال نمبر 4 لکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کن اہم صفات اور کمالات سے نوازا تھا؟ یہ بھی بک میں سے آسانی سے مل گیا ہوگا آپ لوگوں نے اگر فائنڈ آؤٹ کیا ہوگا اس سے تو۔ لکھے اللہ تعالیٰ نے، اس کا میں جواب لکھوا رہی ہوں، یہ سوال نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ نے تند و تیز ہواؤں کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا، جنات کو بھی، جن کی جمع ہے جنات کو بھی آپ علیہ السلام کا تابع کر دیا، خاتمہ لگا کر لکھیں آخری جملہ، آپ علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ آپ علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے بیٹا، کلاس 8 لکھے، سبا نامی سلطنت کا تعارف 2 جملوں میں کروائیے۔
بیٹا اگر بکس آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو پلیز اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ابھی یہ سوال جواب جب ہو جائیں گے تو ہم اس کا بک ورک جو ہے وہ بھی ایک دفعہ آپ لوگوں میں سے بچوں نے اکثر کر لیا ہوگا، لیکن اس کو ہم ایک دفعہ دہرا دیں گے، ریپیٹ کر لیں گے، تاکہ جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی اپنا بک ورک اس کا اچھا خاصا ہے وہ بھی اس کو مکمل ہم ساتھ ساتھ کر لیں۔ چلیں اب لکھیں سبا نامی سلطنت کا تعارف لکھیں۔ سبا کفاروں کی سلطنت تھی، سبا کفاروں کی سلطنت تھی، اس کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، اس کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، ختمہ لگا کر لکھیے۔ اس سلطنت کے وزیروں اور مشیروں کو، مشیر کہتے ہیں مشورہ دینے والے، مشیروں کو اپنی طاقت، قوما دولت اور اپنی طاقت، قوما دولت اور فوج پر غرور و فخر تھا، غرور و فخر تھا، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے تھے۔ بس یہ بھی ہو گیا آپ کا آنسر نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب نمبر 6 ہے ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھ کر کیوں حیران تھی، کیوں حیران رہ گئی تھی؟ اس کا جواب لکھ لیں۔ لکھیں ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا شیشے کا شاندار محل دیکھ کر حیران رہ گئیں، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا کہ ایسی کاریگری انسانی طاقت سے باہر ہے، یہ تو صرف اللہ تعالی کا معجزہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس سچی کہانی سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ جواب لکھیں۔ اس کہانی سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس دنیا میں موجود تمام انسان اس دنیا میں موجود تمام انسانوں کے پاس اس دنیا میں موجود تمام انسانوں کے پاس جو بھی خوبیاں اور کمالات ہیں وہ اللہ تعالی کے ہی عطا کردہ ہیں۔ بے شک کے بعد بیٹا فجائیہ نشان لگائیے گا، وہ جسے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے آپ کا گھر کا کام بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کاروان اردو صفحہ نمبر 30 جس پہ یہ سرگرمیاں ہیں اس کا سوال نمبر 2 جو ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اس کہانی کی جو بات آپ کو سب سے منفرد اور انوکھی لگی ہو اسے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، ٹھیک ہے کلاس 8؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور ساتھ سوال نمبر 3 جو ہے جملے وہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے، اور اس کے ساتھ سوال نمبر 4 صفحہ نمبر 31 اور 32 پہ جو کچھ ہے کتاب کا کام ہے وہ سارا وہ آپ نے بک ورک ابھی میں کروا دیتی ہوں، یہ بھی ویسا آپ کا اگر نہ ہو سکے تو یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ سوال جو آپ اس کی ایک دفعہ ہم نے ریویو کر لیے ہیں، جملے اگر ہیں تو آپ پھر گھر پہ بنائے گا، اگر آپ نے نہیں بنائے اسائنمنٹ میں آپ نے نہیں کام کیا تھا اور اگر آپ کر چکے ہیں تو اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ ٹیچر میں آپ کو اپنا آنسر سنا دوں؟
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल फातिमा, जल्दी से एक दफा बता दें ताकि मैं बुक पर बाग के मालिक और बकरियों के तनाज़े का फैसला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बेहतर अंदाज में किया या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने? जवाब वजाहत से लिखिए। बाग के मालिक और बकरियों के तनाज़े का फैसला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेहतर अंदाज में किया। इस फैसले से बाग का मालिक और बकरियों का मालिक दोनों ही नुकसान से बच जाएंगे। देखिए ना बेटा, दोनों नुकसान से तो नहीं बचेंगे ना फातिमा, क्योंकि बकरियों के मालिक की कोताही तो थी कि उसने अपनी गफलत की वजह से उसे बकरियां अपनी खुली छोड़ दी और वो उसका बाग जो है उस दूसरे शख्स का सारा उजाड़ दिया उन्होंने, तो सजा भी तो उसको मिलनी चाहिए ना। तो आपका ये जवाब तो ठीक है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छा फैसला किया। उनके फैसले से ये हुआ कि कसूरवार को जो है वो सजा मिल गई, और नुकसान दोनों का इस तरह नहीं हुआ आगे लिख लो। कि बकरियां जो है वो उसको वापस मिल जाएंगी जब उसका बाग। हाँ आप लिख दें इसमें कि दोनों को जो है वो दोनों फरीकैन को अपनी चीजें वापस आखिर में मिल गई ना। बाग के मालिक को बाग मिल गया दुरुस्त हालत में जैसा वो था, और बकरियां जो है वो भी सही सलामत उसके मालिक तक पहुंच गई। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा इजाफा इसमें कर दें आप आगे, और बाकी सब तो मेरा ख्याल है सेम ही होंगे क्योंकि बुक से ही सारे हैं आंसर्स। बाकी टीचर मैंने मैच बुक कर वर्क पे आ लिए। जाएं, बुक्स खोलिए नहीं अब आप लोग इसमें। ठीक है बेटा, जल्दी से क्लास 8 हैंड रेस का ऑप्शन बेटा यूज कीजिएगा अब आप लोग, ठीक है, क्योंकि अब मैं सवाल देखें। अब बुक वर्क में सवाल नंबर 4 है, खाने में दिए गए अल्फाज के हुरूफ से नए अल्फाज बनाइए। अब देखिए हमें एक लफ्ज दिया गया है दानिशमंदी। दानिशमंदी में कितने हरूफ का इस्तेमाल हुआ है? दाल, अलिफ, नून, शीन, ठीक है, मीम, नून, दाल और ये तकरीबन 8 अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, हरूफ का, सॉरी। इन हरूफ का इस्तेमाल करते हुए आपको नए लफ्ज जो है वो बनाने हैं। चलें अब देखते हैं कौन कौन तैयार है। ईमान और फातिमा के अलावा बच्चा बाकी बच्चे भी प्लीज पार्टिसिपेट करें, बुक वर्क तो आप लोगों ने किया होगा। चलें ईमान आप बताएं, कुछ अल्फाज आप बताएं, फिर कुछ मैं किसी और से पूछती हूँ। जी ईमान, दानिशमंदी से और कौन से नए लफ्ज बन सकते हैं बेटा? निशान, निशान, वेरी गुड। शान, और कोई? नदी, सॉरी, नदी, नदी बन सकता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, नदी, निशान, और तीसरा भी आपने शायद लफ्ज एक बताया था अभी, नाम, बिल्कुल ठीक है। 3 दादा, हरफी लफ्ज हैं लेकिन ठीक है, नाम, नादा, दादा, हाँ नादान भी बन सकता है, ठीक है, निम भी बन सकता है इसमें, सादा। मेहमान, I can't listen you, बहुत पीछे से शोर हो रहा है ईमान। टीचर मैं बताऊं? मदद, नादा में से बन दाम, सकता है, मदद, ठीक है, नाम भी सही है, दाम, शान, मदद, दाम। नाम, याद, टीचर मैं दाम बोल रही दाम भी हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मेहमान, अच्छा दाम बोल रही हैं शाम। टीचर दादी, बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों में से। दादी बोल रही हूँ, दादी। हाँ जी ठीक है, इंशा भी बन सकता है, मेहमान दादी भी सही है, बिल्कुल बन सकता है दादी। और नंद भी बन सकते हैं। किसकी आवाज? मैं टीचर फातिमा इंशा बोल बन रही हूँ। सकता है, नादिन बन सकता है, नदी, मानिंद भी बन सकता है। यस। जी फातिमा ठीक है, नदी भी बन सकता है, मानिंद भी बन सकता है। मानिंद हम कहते हैं ना ये चीज इसकी मानिंद है, तो मानिंद भी इसमें हो सकता है। वेरी गुड, नाइस। ठीक है, ये 8 से ज्यादा है, कितने बनाने थे हमें? 6 बनाने थे, हमने 6 से हमने ज्यादा ही जो हमने बना दिए हैं। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, बताऊं टीचर? जी बेटा बताएं। नेक्स्ट पहले सवाल पढ़ लें फातिमा। मदरजा झैल अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज सबक से तलाश करके लिखिए। इस तलाश में सतूर के नंबर आपकी मदद कर सकते हैं। तनाज़े का झगड़ा, तनाज़े का झगड़ा सही है, परस्तिश का पूजा, लेकिन आप, ठीक है, परस्तिश का पूजा। अच्छा आप देखें सामने आपके सतूर नंबर भी आपको गिवन है, वो ठीक टीचर है। इन मैंने वहीं लाइंस से में आप ढूंढे हैं। देखेंगे मुतरादिफ, हाँ जी बिल्कुल फातिमा थोड़ा बता दें मुतरादिफ किसे कहते हैं, जी थोड़ा सा बता दें मुतरादिफ ताकि जो सेम सबको मीनिंग क्लियर हो होते जाए हैं। कि मैं ढूंढना क्या है। सेम मीनिंग होता है, वेरी गुड। तनाज़े का झगड़ा, परस्तिश का पूजा, महफिल का क्या होगा? मजलिस,
ٹیچر آپ کو میری مجلس. آواز آ رہی ہے؟ صحیح کا کیا ہوگا؟ درست. جی فاطمہ آ رہی ہے. درست. صحیح کا ہوگا درست درست. اور ٹیچر. ہنرمندی کا کیا ہوگا؟ کاریگری. کاریگری. درست ٹھیک ہے. ہنرمندی کاریگری. کاریگری بھی ہو سکتا ہے, کمالات بھی ہو سکتا ہے نا اس کا. یس. ٹھیک ہے, کمالات اور کاریگری. کاریگری بھی ہو سکتا ہے اور کمالات بھی ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اب امیمہ آپ آ جائیں بیٹا. فاطمہ اب آپ جو ہے میوٹ ہو جائیں فاطمہ. امیمہ اب آپ نیکسٹ کوشچن ہے سوال نمبر 6, وہ کیا ہے؟ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ معمے سے تلاش کیجیے. اقرار, انکار, ٹھیک ہے, اب پہلے آپ یقین, ہاں پہلے آپ شک. ایک منٹ. امیمہ آپ کے مائک میں بیٹا بہت زیادہ شور آ رہا ہے. آپ بیٹا پہلے ورڈز بولیں, اس کے ساتھ اس کے متضاد بولیں. پھر معمے سے جو تلاش کرنے والا کام ہے نا وہ ہم بعد میں ہم دیکھتے ہیں. چلیں امیمہ بولیے. اقرار, انکار, ٹھیک ہے. یقین, شک, ٹھیک ہے. تعمیر, توڑنا. نہیں, تعمیر کا ہوگا تخریب. ٹھیک ہے, اقرار کا انکار, یقین کا شک, تعمیر کا ہوگا تخریب. تے خے رے یہ اور بے, تخریب. حاضر کا کیا ہوگا؟ غیر حاضر. فرما بردار, غائب. بیٹا نافرمان. دیکھیں معمے میرا خیال ہے حلیمہ بیٹا ایک ساتھ سب مت بولیں. فرما بردار کا نافرمان سے ٹیچر یہ معاملے حاضر سے کا پوائنٹ غائب کرنا ہے. ہوگا, کیونکہ ہمیں معمے میں بھی ہاں معمے سے اگر آپ حاضر کا غیر حاضر حلیمہ درست ہے وہ بھی, لیکن غیر حاضر میرا خیال آپ کے معمے میں نہیں ہے, جبکہ غائب آپ کے معمے میں موجود ہے. اسی لیے یس. ہم جو ہے وہ غائب کا ہم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. چلیں اب نیکسٹ, یہ معمے میں سے تلاش تو اب آپ لوگ خود کر ہی لیں گے میرا خیال. اگر ورڈز آپ کے پاس ہے, دیکھیں انکار کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, تخریب دیکھیں تے بالکل پہلا جو ہے حرف ہے تے, اس کے نیچے خے کے ساتھ دیکھیں پورا تخریب بن رہا ہے. اور انکار بھی دیکھیں آپ لوگ ڈھونڈیے, مل جائے گا آپ کو. الف اس کے ساتھ ہی ہے, اس کے ساتھ نیچے نون کراس میں بنے گا انکار. ٹھیک ہے بیٹا, یہ اب آپ لوگ خود فائنڈ آؤٹ کیجیے گا. اگر آپ کے پاس متضاد ہیں تو پہلے وہ لکھ لیں, اور پھر معمے میں سے آسانی سے آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں. ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, لکھ لیا ہوگا سب نے. اقرار کا نو ہوگا ٹیچر. انکار, یقین کا ہے شک. ٹھیک ہے, تعمیر تخریب, حاضر غائب, اور فرما بردار کا ہے نافرمان. چلیں پیج نیکسٹ ٹرن کریں. اب حنین آپ بیٹا پڑھیے ذرا. ٹیچر یقین کا بے یقین نہیں ہو سکتا. نہیں بیٹا, یقین کا شک. بے یقین سے زیادہ بہتر ہے شک. حنین اب آپ آئیے بیٹا. حنین پیج نمبر 32 پہ ہے, صفحہ نمبر 32 پہ, عربی قاعدے سے جمع بنانا. یہ پڑھیے بیٹا حنین. جلدی حنین, ویئر آر یو بیٹا؟ حلیمہ آپ پڑھیں گی؟ جی حنین آر یو دیر بیٹا, آ گئے آپ؟ میری آواز آ رہی جی جی ہے؟ جی بیٹا آپ کی سا آواز حرفی آ رہی ہے. الفاظ سے عربی سا حرفی الفاظ سے عربی قاعدے سے جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جمع 4 حروف پر مبنی ہوگی, جس کے پہلے دونوں حروف پر پیش اور تیسرا حرف ہمیشہ واو ہوتا ہے. ویری گڈ حنین. سہ حرفی الفاظ جو ہے وہ کون سے؟ سہ حرفی کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ 3 حروف پہ مشتمل. ٹھیک ہے, 3 حرفی الفاظ کو ہم سہ حرفی الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہمیں 3 حرف کے جو الفاظ ہوں گے ان کو جب عربی میں ہمیں جمع بنانا ہوگا تو اس کا ایک قاعدہ ہے, ایک رول ہے. ٹھیک ہے, وہ رول کیا ہے کہ پہلے کے جو دونوں حرف ہیں ان پہ پیش لگے گی, اور جو تیسرا حرف ہے اس پہ ہمیشہ واو لگے گا. ٹھیک ہے, اس اصول کو, اس رول کو فالو کرتے ہوئے ہمیں یہاں پہ کچھ واحد دیے ہوئے ہیں, ان کے ہمیں جمع بنانا ہے. چلے حنین سٹارٹ کیجئے بیٹا. دی گئی مثالوں کی مطابق سے واحد کی مطابق جمع بنائیں.
ٹھیک ہے. امر پہلا آپ کو ایگزامپل دی گئی ہے نا, پہلا آپ وہ دیکھ لیں. امر امور وجہ وجوہ حق حقوق. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, کوشش کریں. شک کا کیا ہوگا؟ شکوک. شک کا جمع حنین کیا ہو سکتا ہے؟ شکوک. ویری گڈ, اس کو ہم بولیں گے بھی شکوک. ٹھیک ہے, شین پر پیش لگ گئی ہے کاف. شکوک کیسے لکھیں گے؟ شین کاف واو کاف. ٹھیک ہے, اب شین پہ پیش لگ گئی ہے, کاف پہ بھی پیش لگ گئی ہے, تو شین کاف واو کاف کیا ہو جائے گا؟ شکوک. اس کے بعد نیکسٹ حنین کوشش کیجئے, اصل کا کیا ہوگا؟ اصول. اصول. ویری گڈ. بطن. بطون. بطون. ٹھیک ہے. قبر. قبور. قبور. ویری گڈ. شیخ. شیخ کا کیا ہو جائے گا؟ شیوخ. شین یہ خے واو خے, شیوخ. شین یہ واو اور خے, سوری, شین یہ واو. شیخ کا ہوگا شیوخ. شین یہ واو اور خے, شیوخ. غریب کا کیا ہو جائے گا؟ سوری, غیب کا کیا ہوگا؟ نیکسٹ ہے غیب. غیوب. 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 غین یہ واو اور بے, غیوب. رسم. رسوم. رسوم. فتح. فتحوم. فتوح. فے تے واو اور ہے, فتوح. رمز. رمز کا کیا ہوگا بیٹا؟ رمزو. رموز. رے مین واو اور زے. آپ کو پتا نا تیسرا حرف ہمیشہ واو ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے, رے مین واو اور زے. رموز. حلیمہ آپ آ جائیں. ہاں حلیمہ, آپ سیکنڈ لائن پوری آپ کریں. چلیں حلیمہ جلدی سے بیٹا. سطر کا کیا ہو جائے گا؟ سطور. سطور. ٹھیک ہے, سطر سطور. قرآن, سوری قرن ہے یہ, قرن کا کیا ہوگا؟ قرون. اچھا, یہاں پہ بیٹا تھوڑا سا چینجز ہوگی. یہ جو ویسے قرون آپ نے بالکل اصول تو یہی کہتا ہے قرون, لیکن یہاں پہ قرائن ہوگا. ٹھیک ہے, قرن کا ہے قرائن. قاف رے الف حمزہ. رقم. کہیں کہیں پہ چینجز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, رقم کا رقوم. ویری گڈ. قصر. قصر. قصور. ویری گڈ. کسرہ یا قصور اس طرح کچھ نہیں, قصور ہوگا. کاف سواد واو رے, قصور. نقش. نقش. نقش کا کیا؟ نقوش. نقوش. ٹھیک ہے, نقوش. ہاں, نون کاف واو اور شین, نقوش. نیت کا کیا ہوگا؟ سوری, بیت. بیت کا کیا ہوگا؟ سوری, فیض ہے, نقش کے بعد ہے فیض. فیض کا آپ بتا دیں. فیض کا کیا ہوگا؟ فیوز. فے یہ واو اور زواد. ٹھیک ہے, فیوز. پھر ہے بیت. بیت. بیت کا ہوگا بیوت. بے یہ واو تے, بیوت. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. قلب کا کیا ہوگا؟ قلوب. قلوب. ٹھیک ہے, قاف لام واو اور بے, قلوب. سیف کا کیا ہوگا؟ سیوف. سیوف. سین. جی, سین یہ واو اور پھر پے, سیوف. قید کا کیا ہوگا؟ قید. حلیمہ اب آپ نے بتا دیا. اب نیکسٹ کون جس کی ٹرن نہ آئی ہو؟